میں ذرا سب سے پہلے خالد فاروقی صاحب سر آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا کوئکلی ایک تھوڑا سا ہم ذرا اگر ہم معاملہ سم اپ کر لیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک دم ایک جو بیانیہ ہے نون لیگ کی طرف سے اس میں ایک ڈراسٹک چینج آیا اور پچھلے کچھ دن تک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا جو کہ کہا جاتا رہا نون لیگ کی طرف سے, لیکن ایک دم سے یکا یک وہ کہتے ہیں نا کہ آنن فانن کایا ہی پلٹ گئی. جی ہاں بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میرا اپنے خیال یہ ہے کہ یہاں دو انتہائیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ماضی کو لے کے بیٹھ جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مستقبل کی بات کریں. حالات کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ ہم مستقبل کی بات کریں. اچھا, ماضی کو واقعی ہمیں تھوڑا سا اس وقت نظر انداز کرنا پڑے گا, یہ بات بھی درست ہے. لیکن جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے کچھ ابھی جو وہاں پہ کیس چل رہا ہے جو فیض آباد دھرنے کے حوالے سے, تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے پھر لوگ اب یہاں سے بھاگ کیوں رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھاگنا بھی نہیں چاہیے, بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے, بھاگنا نہیں چاہیے. پھر بات جو ہے اس کو کلیئرٹی کی طرف اور اس کو منطقی انجام کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, دیکھیے اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ ایسے دعوے کر دیتے ہیں جن دعووں میں یا جس طرح کے معاملات میں وہ خود بھی کبھی انوالو رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ پچھلا حساب کتاب کھولیں گے, آپ کہیں گے کہ جی 18 میں ان کے خلاف یہ واقعات ہوئے, تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا, اور اس پہ کون کون انوالو تھا. نواز شریف صاحب خود بھی کالا کوٹ پہن کے کورٹ میں پہنچ گئے تھے. بالکل تو چیزوں کو بڑا تنقید جو ہے وہ اس وقت ہوئی تھی, تنقید کا نشانہ بنایا تھا پیپلز پارٹی نے اس وقت. بیرسٹر صاحب سے بھی بات کریں. بالکل ہماری لیڈرشپ کو اس وقت بیٹھ کے ایک بات کو طے کرنا چاہیے اور عسکری قیادت کو ساتھ لے کے بیٹھنا چاہیے. اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان میں اتنا دم خم نہیں رکھتی کہ وہ عسکری قیادت کے بغیر معاملات کو چلا سکے. ویسے تو کسی جمہوری ملک کے یہ تقاضے بنیادی نہیں ہوتے, لیکن پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں, ہماری جو جوڈیشری ہے وہ اپنا دائرہ کار طے کرے, ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ اپنا دائرہ کار طے کرے. انہوں نے جس حد تک معاملات میں ساتھ چلنا ہے اس میں وہ بتائیں سیاسی قیادت کو کہ ہم یہ کچھ چاہتے ہیں. ہماری سیاسی قیادت کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ کرے. وہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, بغیر پارلیمنٹ کو بالادستی دیے ہم خود بھی نہیں دیتے, اور پارلیمنٹ کو بالادستی ہم جب خود نہیں دیں گے تو باقی کسی جگہ سے بھی نہیں ملتی. تو اس میں ہم سر آپ نے جو خالد صاحب جو دو انتہاؤں کی بات کی ہے, میں ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف یہی پوائنٹ لے کے جاتا ہوں. بیرسٹر عامر حسن صاحب, سر یہ کیا وجہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں خالد صاحب بھی کہ انتہا کو پہنچ جاتے ہیں, یعنی بیانات آئیں گے تو ایسا لگے گا کہ بس یہاں پر اب دنیا جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے, کیونکہ جب تک کہ احتساب نہیں ہوگا تو انتخاب بھی نہیں ہوگا, آگے نہیں بڑھیں گے. باتیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی نام لے کے کہ جی فلاں کا احتساب ہوگا, اور یہاں تک کہا گیا کہ جی آپ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جنوبی افریقہ میں جس طرح سے بنا تھا ویسا بنا لیں, ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, مٹا دیں سب کچھ اور اس کے بعد نئے سرے سے آگے بڑھیں. لیکن سر ہوتا کیا ہے پھر بیرسٹر صاحب, واپس بیک ٹو اسکوائر ون, پھر وہی نظریہ اس کو ضرورت کہہ لیں یا جو بھی اس کو نام دے دیں آپ کے, پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی مٹی پاؤ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی مٹی پاؤ جو ہے نا وہ پھر سیاست چلتی ہے.